اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آج سائنس ہمیں کھوج کر تحقیق کر کے بتا رہی ہے اور دنیا کو سمجھا رہی ہے، وہ سب کچھ اسلام ہمیں قرآن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تقریباً 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کے کئی جانے مانے سائنسدانوں، تاریخ دانوں اور ڈاکٹرز نے بھی تصدیق کیا ہے۔ ایسی ہی ایک حقیقت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو نصیحت کی تھی اور آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ فرمان رسول کے مطابق کہ مسلمانوں کو پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا گیا تھا، اور آج سائنس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ماننا ہی پڑا، اور انہوں نے 1400 سال کے بعد تحقیقات کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ الٹا سونا انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ پیپل لائف چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے الٹے سونے کے نقصانات کی، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس قبیح عادت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے۔ مگر ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن کو پریس کرنا تو بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کو اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں گی۔ دوستو، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر شعبہ اور ہر لمحہ مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل اور شاہراہ زندگی پر چلتے رہنے کا بہترین طریقہ اور عافیت کا راستہ ہے۔ انسان کی زندگی بے حد مصروفیات اور مشغولیات سے مزین ہے۔ صبح شام کے معمولات و عادات میں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آرام کرنا اور نیند کے پرسکون اوقات سے مستفید ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی عمل اور قول و فعل سے نیند لینے اور سونے کے اوقات کو بھی ہمارے لیے خیر و عافیت کا اور صحت مند رہنے کا نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے، اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو فوراً لوگ اس پر گرتے ہیں، اور گرتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اب ہر شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ کر سوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل اوندے ہو کر یعنی الٹے ہو کر سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے؟ پیٹ کے بل سونا یعنی الٹا لیٹنا آپ کی گردن اور پیٹھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ الٹے لیٹنے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلا دن آپ کا بالکل اچھا نہیں گزرتا اور آپ تھکا محسوس کرتے ہیں۔ الٹے لیٹنے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اور آپ اپنی روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سونے سے آپ کی گردن متاثر ہوتی ہے، اور آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے، جس سے آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے پائیں گے۔ امریکہ کے سب سے بڑے کائروپریکٹک ڈاکٹر جین نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پیٹ کے بل سونا سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہمارا اعصابی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ ہماری گردن اور کمر میں ایسی پوزیشن میں سونے سے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ تر پیٹ کے بل سوتے ہیں ان کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے، انہیں آگے چل کر نیند نہ آنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ دوستو، نیند کے دوران سانس لیتے وقت ہمارا رب کیج آگے کی طرف پھیلتا ہے، اور اگر کوئی پیٹ کے بل لیٹا ہو تو اس حالت میں رب کیج کی یہ حرکت بالکل بند ہو جاتی ہے، چنانچہ پھیپھڑے نہ تو مکمل طور پر پھیل سکتے ہیں اور نہ ہی ہوا سے مکمل طور پر بھرے جا سکتے ہیں۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے، جس کے عضلات اور موہروں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ دوستو، اعضائے رئیسہ میں دل اہم ترین عضو ہے، اس پر تھوڑا سا بھی دباؤ پڑنا بہت سے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نہ صرف الٹا لیٹتے ہیں بلکہ ان کو بائیں کروٹ میں لیٹنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔
اگرچہ بعض طبیبوں نے بائیں جانب سونے کو اچھا بھی بتایا ہے کہ اس سے نیند بہت گہری آتی ہے اور ہضم بھی کچھ بہتر ہو جاتا ہے، مگر اس میں سب سے بڑی مضر بات یہ ہے کہ جب آپ کا دل جو کہ بائیں جانب ہوتا ہے آپ کے پورے جسم کے وزن کے نیچے آ جائے گا تو پھر اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ دائیں کروٹ پر سونا سنت نبوی ہے۔ اس میں ایک خاص مصلحت اور حکمت بھی ہے، وہ یہ کہ آدمی کا دل چونکہ سینے کے بائیں جانب ہوتا ہے اس لیے دائیں کروٹ سونے سے وہ اوپر رہتا ہے اور اس کو گہری استغراق والی نیند نہیں آتی، بلکہ انسان سوتے وقت بھی چوکنا رہتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہمیں سونے کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نیند فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، داہنی کروٹ کو اختیار فرماتے اور زبان مبارک سے یوں دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ ایک اور دعا جو آپ سے روایت کی گئی ہے کہ جب آپ نیند لینے لگتے تو آپ پڑھتے، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ ہی کے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ دوستو، نیند جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، رحمت اور سرور حاصل کرنے اور تھکن دور کرنے کا بڑا صحت افزا طریقہ ہے، وہیں نیند موت کی بہن بھی ہے۔ نیند میں آدمی کے حواس اور قوا معطل سے ہو جاتے ہیں اور نیند بخارات کے ذریعے دماغ تک سرایت کر جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ گویا نیند کی حالت میں ہم مر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی کرم سے ہمارے تمام اعضاء اور قوائے بدنی بیدار ہونے کے وقت دوبارہ اصلی اور نارمل حالت میں لوٹتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں نیند کرنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تو سونا چاہے تو پھر نماز جیسا وضو کر لیا کر۔ اگر وضو کی ہوئی حالت میں مسلمان مرد اور عورت کو موت آ جائے تو اسے شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں رخسار کے نیچے ہتھیلی مبارک رکھ لیتے تھے اور پھر نیند فرماتے تھے۔ گویا دائیں کروٹ پر لیٹنا، دائیں رخسار کے نیچے ہتھیلی رکھنا آپ کا معمول اور عادت بھی، اور ویسے بھی ہر پاکیزہ کام میں داہنی طرف کا خیال رکھنا آپ ترجیح دیتے تھے۔ امت کے لیے چت لیٹنا، بائیں کروٹ پر لیٹنا یا الٹا لیٹنا مکروہ ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ چت لیٹنا دراصل سونا ردی اور نکما سونا ہے، اور اس سے زیادہ خراب اور ردی الٹا لیٹ کر سونا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹے لیٹے ہوئے شخص پر مسجد میں گزرے تو اسے پاؤں سے حرکت دیتے ہوئے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، یا یہ فرمایا کہ اٹھ کے بیٹھو، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چت لیٹے ہوئے آدمی کو مشابہت ایک مرے ہوئے آدمی سے ہے کہ کوئی مردہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے اور ایسی آسائشوں سے نوازا ہے کہ اس کو اپنی مشابہت مردے سے نہیں بنانی چاہیے۔ خواتین حضرات، ان تمام میڈیکل ریزن جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، ان کے علاوہ الٹے لیٹنے سے اس لیے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ اس سے بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے۔ بدن کے وہ اعضاء جن کی ستر پوشی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ الٹے لیٹنے سے واضح ہو سکتے ہیں، اس لیے سوتے وقت اور آرام کے لیے لیٹنے کے وقت بھی ستر پوشی کا خاص خیال رکھا جائے اور اپنے تمام اعضاء کو ڈھکا جائے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ الٹے لیٹنے کے آپ کے جسم پر کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ روحانی اثرات کیا ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پوزیشن میں لیٹنے سے منع فرمایا اور سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں اور ان کے کہنے پر ہی ایمان لاتے ہوئے ہم اس طرح سونا ترک کر دیں اور جو سنت کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں کچھ شک برے خیالات آئیں، کچھ سوالات جنم لیں، تو اس کے لیے ہم نے
اس کی میڈیکل ریزنز بھی اس ویڈیو میں بتا دی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ جاتے جاتے آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک پیپل لائیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہماری سبسکرپشن لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یوں آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آٹومیٹکلی مل جایا کرے گی۔ اس امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہتے ہیں کہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔